بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اصل مذہب اور دین تو صرف اور صرف اسلام ہے، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ مذہب اسلام کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی دوسرا مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح کا ذریعہ اور سبب اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہ اسلام ہے۔ اسلام کے لفظ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے معنی پیس، امن و امان اور سلامتی کے ہیں۔ گویا اسلام جہاں اپنی تمام تر چیزوں کے ذریعے، اپنے تمام تر احکام کے ذریعے سے امن و امان اور سلامتی کا پیغام اور میسج دیتا ہے، وہیں اپنے نام سے بھی وہ اسی بات کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا بھر میں موجود اور پہلے لوگوں نے اسلام پر بہت سے بھونڈے، بے بنیاد، بوگس اور بیزلیس اعتراضات کیے ہیں، لیکن آج تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنی بار بھی لوگوں نے ایسے جھوٹے اور من گھڑت بے بنیاد اسلام پر اعتراضات اور الزامات لگائے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کا چہرہ اور اسلام کی شبیہ پہلے سے زیادہ نکھر کر اور صاف شفاف ہو کر لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شعور سنبھالا اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھی اور مکہ میں لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلقات بڑھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی سے ہی لوگ بے پناہ متاثر تھے۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو امین اور صادق یعنی امانت دار اور سچے کا لقب اور ٹائٹل دیا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے جتنے بھی معاملات ہوئے آپ نے اپنے آپ کو بالکل کھرا ثابت کیا۔ جہاں بھی کوئی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے کی بات آتی وہاں آپ سب سے پیش اور سب سے آگے ہوتے۔ حلف الفضول نامی واقعہ آپ کی زندگی کا اس سلسلے میں بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کے مشورے میں شریک ہو کر جنگے کے خاتمے کی پلاننگیں بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس زمانے میں عرب کے ماحول میں لڑائی جھگڑا یہ بالکل عام بات تھی۔ بہت ساری جنگیں ایسی تھی جو سال ہر سال سے چلی آ رہی تھی۔ مرنے والا اپنی اولاد کو اور اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ فلاں آدمی سے بدلہ لے لینا، لہٰذا اس انتقامی جذبے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی لڑائیاں سال ہر سال چلتی تھی اور آپس میں نہ جانے کتنے لوگ ایک دوسرے کے مارے جاتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے امن و امان، صلح و آشتی کا پیغام اور میسج دیا۔ صرف میسج ہی نہیں بلکہ میدان میں اتر کر آپ نے جنگوں کا اور لڑائیوں کا خاتمہ کیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے درمیان آپس میں بے پناہ دشمنیاں تھی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلوں میں ایک دوسرے کی بے پناہ محبت ڈال دی۔ صحابہ اکرام وہ زندگی گزارنے کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھے، لیکن آپ کی محنت اور آپ کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان کی جنگوں کو بھی ختم کیا، ان کی دلی عداوت اور بغض کو بھی ختم فرمایا اور بے پناہ محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ اس بات کی گواہی صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیروں نے اور دشمنوں نے بھی دی ہے، اور فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے اللہ کی جانب سے دی ہوئی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ راست کی اور سیدھے راستے کی تلقین فرمائی۔
آپ تنے تنہا اس محنت کو لے کر اٹھے تھے، آپ نے کسی کو کوئی لالچ نہیں دیا، آپ تو خود مادی لحاظ سے کمزور تھے، تو کیا آپ دوسروں کے ساتھ جنگ کرتے یا دوسروں کو زبردستی اسلام کا کلمہ پڑھواتے؟ بلکہ آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو، اپنی مؤثر دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مکہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو بے پناہ تکلیفیں دی، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، آپ پر تھوکا، آپ پر گرد و غبار ڈالی، آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے ہر وقت در پہ رہے، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، لیکن آپ نے اس کے جواب میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے اس کے جواب میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کے جواب میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کے باوجود بھی آپ اپنی قوم کے لیے دعا کرتے رہے۔ طائف کا واقعہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں جس قدر مصیبتیں پہنچائی گئی اور آپ کو جس خطرناک لمحے سے دوچار ہونا پڑا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کسی کے خلاف بد دعا تک نہیں کی، اللہ کی طرف سے عذاب کی پیشکش ہونے کے باوجود آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہدایت کیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی واقعے کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت سے بخوبی واقف ہو گئے۔ میدان احد میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، لیکن آپ نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی آپ نے ان کے خلاف بد دعا نہیں دی۔ عرب کے نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے معاف کیا، حالانکہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے، انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنائے تھے، انہوں نے آپ کے خلاف پلاننگیں کی تھی۔ ہندہ نامی خاتون جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا جگر کاٹ کر اس کو اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، لیکن جب اس نے آپ سے معافی مانگی آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو اسلام لانے سے پہلے آپ کے سخت دشمن تھے اور قریش مکہ کے سردار تھے، انہوں نے آپ کے خلاف نہ جانے کیسے منصوبے بنائے، لیکن سامنے آنے پر آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ سراقہ ابن جوشم جس نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ نہ جانے ایسی کتنی مثالیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی، آپ نے پتھر مارنے والوں کو تحفے پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسلام پر جہاں بہت سے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، ان میں یہ ایک بہت مشہور اور بے بنیاد اعتراض ہے کہ اسلام یہ زبردستی اور تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی زبردستی، لالچ یا تلوار یا بندوق کی نوک پر سچے دل سے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ مذہب کا اختیار کر لینا اور اسلام کو مان لینا وہ صرف زبان سے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل و دماغ اور دل کی اندرونی کیفیت کے ساتھ اسلام کے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے۔ زبردستی ہم 2 منٹ کے لیے کسی کو مجبور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر آدمی اپناتا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چاشنی، وہ حقیقتیں، وہ خوبیاں اور وہ نمایاں اوصاف رکھے ہیں کہ جب آدمی سچے پکے مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو وہ خود بخود مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام ہی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسلام ہی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ اسلام ہی یہ کہتا ہے کہ کسی کو جھوٹی تعریف کر کے کوئی خراب سامان نہ بیچا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے، اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں تم ظلم نہ کرو، بلکہ اسلام امن و امان کی، شانتی اور پیس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گوگل اور یوٹیوب پر دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں لوگ زبردستی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان پر حملے کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں اور زبردستی ان سے نہ جانے کیسے کیسے نعرے لگوا رہے ہیں۔
لیکن آپ ایک ایسی ویڈیو نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کوئی مسلمان کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوا رہا ہو، کسی سے اللہ اکبر کے نعرے لگوا رہا ہو۔ آپ کو آج تک ایسی ویڈیو نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ تم ایمان لانے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ اسلام کی خوبیوں سے اسے آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی یا پیسوں، مکان، کاروبار، تجارت، ملازمت کا لالچ دے کر کسی کو بھی مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو اسلامی حکم ہی کے خلاف ہے۔ یہ ایک ایسا بوگس اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یا یہ کہ زبردستی بندوق کی نوک پر یا تلوار کے زور پر اسلام قبول کرواتا ہے، تو یہ خود اسلام کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ لہذا اس طرح کی باتیں یہ بالکل سری جھوٹ، بہتان اور الزام تراشیاں ہیں، یا یہ کہ اپنی سیاسی روٹیاں اس ضمن میں سیاسی لوگ سینک رہے ہیں۔ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جو پہلے اسلام کے بہت خطرناک دشمن تھے، وہ بات بات پر اسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے، وہ آئے دن اسی طرح کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب خود انہوں نے قریب ہو کر اسلام کو پڑھا، اسلامی تعلیمات سے واقف ہوئے، تو وہ اسلام کے دامن میں آئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو پہلے اسلام کے مخالف تھے، وہ اسلام کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی دوسرے مذہب کے معبود کو گالی مت دو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، سکھزم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو، کسی کے بھی مذہب کو ایک مسلمان برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے تو وہ اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے معبود کو، کسی کے اوتار کو، کسی کے بھی مذہب کے بڑے درم گرو کو تم برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑا واقعہ وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو 13 سال تک مکہ میں رہتے ہوئے بے پناہ پریشان کیا تھا، ستایا تھا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، مکہ کی زمین ان کے لیے سکڑ گئی تھی، اور ان مسلسل چیرہ دستیوں کے نتیجے میں اور مکہ والوں کے ستانے کے نتیجے میں مسلمانوں نے، حضور نے اپنا اصلی اور مبارک وطن چھوڑ دیا تھا اور جا کر پردیس میں مقیم ہو گئے تھے۔ 8 سال کے بعد جب مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے تو آپ نے کوئی قتل و غارت گیری نہیں کی تھی، آپ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، جیسا کہ دنیا کے بادشاہ کرتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو آتنک مچاتے ہیں اور ظلم اور تعدی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن حضور نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، حالانکہ مکہ کے اس علاقے میں آپ کے وہ دشمن موجود تھے جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی۔ آپ نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا وہ سچا اور پاکیزہ میسج ہے جسے دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تھے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ کا بھی جائزہ لیتے ہیں تب بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ پوری دنیا کے لحاظ سے بھی آج مسلمان مائنورٹی اور اقلیت میں ہے، اور خود اس ملک میں بھی آج مسلمان اقلیت میں ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہے۔ اگر مسلمان بادشاہ زبردستی کسی کو مسلمان بناتے تو آج مسلمان یہاں اقلیت میں نہ ہوتے، سارا ملک مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اسپین جس پر مسلمانوں نے حکومت کی، آج اسپین میں 1% بھی مسلمان نہیں ہے، اور سارا اسپین عیسائیوں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بھرا ہوا ہے۔ جن ملکوں پر مسلمانوں نے اتنے سال حکومت کی ہو، ان ملکوں میں بھی مسلمان اقلیت میں اور مائنورٹی میں ہو، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمان زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ لہذا اگر کوئی بناتا ہے تو وہ خود اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسے بے بنیاد اور من گھڑت اعتراضات سے ہٹ کر ہم خود اسلام کی تعلیمات اور اسلامی کتابوں، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور بات بالکل واضح ہو کر نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ یہ اسلام پر ایک بھونڈا بے بنیاد من گھڑت اعتراض ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر، بندوق کی نوک پر یا لالچ دے کر پھیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔